بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. محمدی مسجد کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث کے اعیان، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، اور بطور خاص جن کا تذکرہ کرنا تھا، قابل احترام اہل علم حضرات، مجھے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اور خوشی کے اظہار کروں کم ہے کہ دین اور منہج کے تعلق کی بنیاد پر آپ حضرات نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے درمیان حاضر ہوں، کچھ باتیں عرض کروں. تاخیر کے باوجود آپ نے انتظار کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس رشتے کو، اس ملاقات کو اخلاص پر مبنی شمار فرمائے. اخلاص کی کمی ہو تو اس کمی کو دور فرمائے، اور اس اجتماع کو ہمارے دین اور دنیا کے لیے خیر کا باعث بنائے. آج کی مجلس میں جو عنوان دیا گیا، اس عنوان کو میں خطاب سے زیادہ گفتگو، بات چیت کا موضوع بہتر سمجھتا ہوں کہ اسے تقریر نہ سمجھیں، بات چیت سمجھیں. وہ عنوان ہے محاسبہ نفس. نفس جان، یعنی اپنے آپ کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا گیا. محاسبہ عربی زبان میں ٹھیک اسی معنی کے لیے ہے جو ہم اردو میں حساب کے لیے کہتے ہیں. اسی سے احتساب بنا ہے. اجر اور ثواب کی امید کا معنی کرتے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا. تو وہاں اجر کی امید دراصل کسی کام کو کرتے ہوئے اس کو خیر سمجھنا اور خیر جان کر اس سے اجر کی امید رکھنا، اس میں حساب کا معنی آ گیا. اور یہاں مراد یہ ہے نفس کا محاسبہ، یعنی اپنے آپ کا حساب رکھنا کہ ہم نے اچھائیاں کی، برائیاں کی. اچھائی اور برائی کی تو کس درجے کی، ہمارا کیا انجام ہونا ہے. اپنا جائزہ لیں، اپنا تعاقب کریں، اچھائیوں اور برائیوں کو خاص طور سے پرکھیں. اور محاسبہ نفس میں میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتساب میں زیادہ غالب پہلو ہمارے نزدیک برائیوں، کمیوں اور خامیوں کا ہونا چاہیے. ہمارے اندر کیا خامی ہے، کیا کوتاہی ہے. فرائض کی ادائیگی میں، اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق، ہم نے کہاں کمی کوتاہی کی، اس پر زیادہ نگاہ رکھنی چاہیے. اگر آپ، جیسا کہ آج عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی اچھائیوں کو یاد رکھتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، لنترانیاں ہانکتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے فلاں کارنامہ انجام دیا، فلاں جگہ یہ کیا. نہ صرف زبانی بیان کرتا ہے، بعض لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تصویریں چھپواتے ہیں، صحیح اور غلط رپورٹیں چھپواتے ہیں، اخبار میں، نیز ذرائع ابلاغ میں اپنے کارنامے گنواتے ہیں. یہ بظاہر وہ چھوٹی بات سمجھتے ہوں، یا حالات کا تقاضا. ہمارے یہاں جمہوری مزاج کو جو ہے فروغ دیا گیا ہے، اور اس جمہوری مزاج نے اچھے مسلمانوں کا دماغ بھی خراب کر دیا. اگر آپ یہ کہیں کہ عوامی رائے عامہ بنانا اور کسی چیز کی تشہیر کر کے جو ہے معاملات، فائدے نقصان کی باتیں کرنا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو ہضم ہی نہیں ہوتا. یہ جو جمہوریت ہے نا، اکثریت، تشہیر، دکھاوا، عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، ساری چیزیں غیر اسلامی. ہم کسی اور موقع پر اس پر گفتگو کریں گے. میں یہاں محاسبہ نفس کے تناظر میں یہ نقصان بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنی نیکیاں یاد رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کے لیے دو بہت موٹے نقصان ہوتے ہیں. اس کے ضمنی نقصانات چھوڑیے. ایک تو یہ کہ ان کی وہ نیکی ضائع ہونے کا بھرپور اندیشہ ہوتا ہے. آپ نے جب نیکیاں کر کے لوگوں کو بیان کیا تو اس میں ریاکاری، شہرت طلبی آ گئی، اخلاص مجروح ہونے کا بھرپور اندیشہ ہے، تو نیکی ہی ضائع ہو گئی، نمبر ایک. دوسرا جو بڑا نقصان کہ آپ اگر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ کے اندر جو خامیاں ہیں اس کی اصلاح نہیں کریں گے. آپ اپنے آپ کو بہت بڑا، مہان، اتم، بھاری
سمجھیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر یا ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے۔ کوئی اگر ہماری خامی پر نقطہ آرائی کرے اور بتائے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، چاہے وہ اصلاح کے مقصد سے، ہم بھی بھر جائیں گے۔ اخذتہ العزت بالاسم، جو منافقین کی سرشت بتائی قرآن نے، جوش میں غصے میں مجھے بتاتا ہے، کل کا لونڈا جمعہ 8 دن میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور ایسا اور ویسا، انانیت آ جاتی ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ ہاں، پھر وہ مزاج جو شیطان کا تھا، اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور استکبار کیا، اکڑ گیا۔ یہ اکڑ بندے کو اللہ کے احکامات کے ماننے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، اصلاح کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ آج ہمارے یہاں گھروں میں جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا، اور دوسرے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، جماعت میں ایک دوسرے سے جھگڑا۔ جھگڑوں کی بنیادیں یا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن خاتمے کی بھی شکل اور صورت ہے، قرآن حدیث میں حل موجود ہے۔ تو بہت سے جھگڑے اس لیے حل نہیں ہوتے کہ اس کو جب حل کرنے جاتا ہے آدمی تو کوئی نہ کوئی ایک سوال انا کا، میں کا، گھمنڈ کا بیچ میں ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے قبول کر لیا تو میرا سر نیچا ہو جائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، میرا وقار نہیں رہے گا، میں کیسے جھک سکتا ہوں۔ وہاں آدمی سب بھول جاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، عام حالات میں مانتے ہیں، جب موقع آتا ہے تو ہم نہیں مانتے، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی شیخی میں آتا ہے، گھمنڈ میں، اور انا کا شکار ہوتا ہے۔ اور انا کے شکار ہونے کی نفسیات جو انسان کے اندر پروان چڑھتی ہے، وہ اس تناظر میں بھی پڑتی ہے کہ اپنی نیکیاں اور اپنے کارنامے بیان کرتا، میں بہت اچھا ہوں۔ اور جب انسان اس کے برخلاف محاسبہ کرتے ہوئے، نفس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی برائیوں، کوتاہیوں، خرابیوں پر نگاہ رکھتا ہے، تو دو باتیں پیدا ہوتی ہے بہت اچھی۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، بڑا ہونے کے باوجود بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ دوسری بات کہ جب برائیوں پر نظر ہوتی ہے تو بندہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ جب یہ سوچیں گے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، تو آپ کے دماغ میں دوسرے فوراً معاً یہ خیال آئے گا کہ مجھے اپنی کوتاہی، کمی، خامی دور کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ وہاں آپ مظاہرہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے میں جب آپ اپنی کوتاہی پر نگاہ رکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے۔ یہ محاسبہ نفس آپ کو صحابہ کرام میں ایسا ہی نظر آئے گا۔ وہ صحابہ کرام جن کی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کے بارے میں خوشخبریاں ملی، جنت کی بشارتیں ملی، ایک نہیں متعدد مرتبہ، وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ عمر فاروق ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ کی جانب سے اعلان ہو کہ اللہ نے سارے لوگوں کی بخشش کر دی سوائے ایک کے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ یہ ہم اور آپ سوچیں گے، آپ کے اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بخشے جائیں گے؟ ہمارے یہاں تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، قرآن حدیث مانتے ہیں، ارے ہمارے لیے جہنم تھوڑی ہے، توحید ہے نا، بچ جائیں گے۔ کفار، مشرکین، فلاں اور فلاں کے لیے عمر فاروق جیسا شخص کہاں اور ہم کہاں؟ ہمارے اپنے سوچنے کے انداز پر غور کیجئے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، صحابہ کرام، یہ عمر فاروق اور ایسے لوگوں کے یہ اقوال جو ہم پڑھتے ہیں کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے اس ارشاد اور اس تعلیم کی وجہ سے، جو میں نے سورۃ الحشر کی ایک آیت پڑھی اور اس معنی کی بہت ساری آیات اور نصوص ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، رب کائنات کا پروردگار، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکار رہا ہے تو ایمان والوں کو خصوصیت دے رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگلا جملہ اور حکم جو نازل ہو رہا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کا تقاضا ہے کہ اگر آپ اور ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی پوری شریعت پر عمل سے عبارت ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ آگے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اور ہر نفس یہ غور کرے, جائزہ لے. اگر موضوع سے متعلق میں مفہوم کہوں کہ محاسبہ کرے اپنے نفس کا, غور کرے ما قدمت لغد, کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا, آگے کیا. واتقوا اللہ, دوبارہ کہا, اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. آگے آئے اللہ نے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھول گئے تو یا ایھا الذین آمنوا کیسے سنیں گے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کس بات سے خوش اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے, اس کی پرواہ کہاں کریں گے؟ اللہ کا ذکر نہیں کرنے والا اللہ کے دین کو بھی بھول جاتا ہے, اس کے احکامات کو بھی فراموش کرتا ہے, دنیا داری اور خود پرستی اور خواہش پرستی کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے نتیجے میں بطور عذاب خود ان کے نزدیک ان کے نفسوں کو فراموش کروا دیا. خود فراموشی یا خدا فراموشی, اللہ کو فراموش کرنا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کو فراموش کر دیتا ہے. اب اپنے آپ کا کیا فائدہ ہے, نقصان ہے, اس کا دھیان نہیں دیتا. یہ غفلت ہے, یہ محاسبہ نفس نہ کرنے کا نتیجہ ہے. پہلی آیت میں یہ کہا کہ دیکھے کل کے لیے کیا کیا آپ نے, اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور دوسری آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو بھلا دے گا تو نفس کا محاسبہ نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ نتیجے میں اس کو خود ایسا بنا دے گا کہ اپنے آپ کے فائدے اور نقصان کو فراموش کر دے گا. آج ہمارے ہاں لوگ بہت ذہین بنتے ہیں. ہاں, ذہانت کا معیار کیا ہے آج ہمارے یہاں؟ بہت ذہین. میں نے ابھی باندرا کے خطاب میں تھوڑا یہی ٹاپک تھا, لگ بھگ تھوڑا تفصیل سے گفتگو کی, تمہیدی انداز میں ہی میں نے یہ بات کی کہ آج ہمارے ہاں لوگ بہت ایک سے ایک ذہانت کے لوگ نظر آتے ہیں. جہاں مجلس میں بیٹھے ہیں ایسا لگے گا وہ ایسا بگھارے گا علم, حکمت, فلسفے کہ اس سے زیادہ چالاک جانکار کوئی ہے ہی نہیں. مسلمانوں میں ایسے ایک سے ایک نظر آئیں گے, لیکن آپ مجموعی طور سے غور کریں تو ذہین لوگ انتہائی بیوقوف نظر آئیں گے. سماج میں آپ ایسی بیسیوں چیز جائزہ لے سکتے ہیں. ایک مجموعی طور سے دیکھیے مسلمان بہت ذہین ہے, لیکن ہر جگہ مارے جا رہے ہیں, کوٹے جا رہے ہیں. ذہانت کا تقاضا تو یہ ہوتا نا کہ حکمت و دانائی آپ کو آپ کے فائدے سے دوچار کرتی, نقصانات سے بچنے پر کی تدبیر اختیار کرنے پر ابھارتی. ہم مجموعی طور سے پیٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, اور جب یہ بات ہوتی ہے تو جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا نہیں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے, عوام بولتے ہیں علماء کی غلطی ہے, علماء بولتے ہیں لیڈروں کی غلطی ہے, وہ بولتے ہیں پبلک کی غلطی ہے, ایک دوسرے کی بولتے ہیں سب صحیح بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ان کی غلطی ہے, صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی غلطی ہے, وہ بھی صحیح ہے. سب کی غلطی ہے, سب بے وقوف ہوئے. ہاں, دین اور شریعت کے تناظر میں دیکھیے آپ, جو حلال ہے اسے اختیار کرنا, جو حرام ہے اس سے بچنا ہے. عقل مندی ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, ہے نا؟ اب کتنے لوگ ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں؟ جو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے اس کو چھوڑ دیجئے. سود حرام ہے, کس کو نہیں معلوم؟ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. زنا کرنا, چاہے وہ چھپ کر موبائل پہ آدمی آنکھ کا زنا کر رہا ہو, گندی چیزیں دیکھ رہا ہو, گندی باتیں کر رہا ہو, نوجوان ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, وہ جانتا ہے گناہ ہے تبھی تو چھپ کے کر رہا ہے. جانتے ہیں نا یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, اس کا ہم کو نقصان ہوگا, اللہ اور رسول ناراض, اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, اللہ اور رسول نے منع کیا ہے. یہ جانتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں. عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ عقل مند لوگ بے وقوفیاں کر رہے ہیں نا. شراب کا نقصان, نشے وارہ کا نقصان لوگ کر رہے ہیں. اختلافات تقریر کیجئے تو عام سے عام آدمی اختلاف کے نقصان, اتحاد کے فائدے بیان کرے گا. آج شام کو میرا بھی عنوان ہے, تقریر کریں گے ہم, لیکن جانتے ہیں کہ فائدہ شاید اللہ ہی چاہے تو ہوگا. مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا, اتحاد کیا ہے کہ اتفاق نہیں کرنا ہے, اتحاد نہیں کرنا ہے. ایک عربی کا جملہ ہے. ہمارے ہاں زکوٰۃ حلال ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے مصارف زکوٰۃ میں شامل کیا ہے. فقراء, مساکین کی زکوٰۃ لے سکتے ہیں نا, لیکن حقیقت میں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی اس کو زکوٰۃ جب دینے لینے کی بات کریں, کہا نہیں بے عزتی ہے, زکوٰۃ کیسے لے سکتے ہیں؟
لوگوں کا میل کچیل ہے. میل کچیل اس کے لیے جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, اس کو جب دیا جا رہا ہے تو اس کی صفائی ہو رہی ہے, اس اعتبار سے میل کچیل ہے. جو مستحق ہے اس کے لیے نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ لینے میں آر ہے اسی سماج میں وہی انسان جو زکوٰۃ کا حلال پیسہ نہیں لینا چاہتا, وہ سودی قرض لیتا ہے, جس کے روایت میں اگرچہ کلام ہے لیکن مقبول درجے تک بعض اہل علم کے نزدیک کہ جس کا 70 درجہ اور ادنا درجہ یہ کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان قرآن نے کہا, وہ لین دین عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟ جو آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام لے رہا ہے, کر رہا ہے, اس کو آپ عقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ تو اس طرح سے آپ نتیجے اور حقیقت کے اعتبار سے غور کریں تو آج دنیا کے ذہین ترین لوگ ہمیں بے وقوف ترین لوگ نظر آئیں گے. وہ کام کرنے والے جس سے خود کا, گھر کا, سماج کا, قوم کا, ہر ایک کا نقصان ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں انتہائی ذہین کہ وہ بڑا سیاست داں ہے, بہت ذہین ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی سیاست پوری کی پوری منفی بنیادوں پر چل رہی ہے. وہ چند لوگوں کی کمائی کے لیے بازار سے روپیہ کھینچنے کے لیے سینکڑوں لوگوں کی جان مال کا سودا کرتا ہے. ہاں, وہ اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کورونا کا معاملہ جو ہے پھیل جائے, اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ بھوک ماری بے روزگاری عام ہو جائے, اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ مہنگائی بڑھ جائے تو بہت سے گھروں میں فاقہ کشی اور بے روزگاری کی بنیاد پر موت کا ننگا ناچ ہوگا. اس کو کوئی پرواہ نہیں, اپنا مفاد مقصود ہے. کیا وہ عقل مند ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہت بھاری سیاست داں یا دنیا سمجھتی ہو, وہ جاہل ہے, بے وقوف ہے. مثبت سیاست عقل مندی والی کم آتی ہے. بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی لیکن ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ یہ سب کچھ کس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کے فائدے اور نقصان سے ناواقف ہو گیا. یہ عذاب ہے اللہ کا. قرآن کی اس آیت کے مطابق وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا, فراموش کر دیا. اللہ کو بھلانا, اس کی شریعت, اس کے دین, اس کی عظمت, کبریائی, توحید کو فراموش کر دیا. اب آزاد بن گئے, آوارہ بن گئے, منمانیاں کر رہے ہیں, خواہش نفس کے پیچھے جا رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو نتیجہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے انساہم انفسہم, خود ان کے نفسوں کو بھلا دیا. اس کی تفسیر آپ اٹھائیے, اردو عربی سب میں ملے گی کہ آدمی اپنے نفع نقصان کو اب سمجھ نہیں رہا ہے. یہی میں نے جو تشریح کی نا اس جملے کی کہ عقل ہے بظاہر لیکن بے وقوفیاں کر رہا ہے. عالمگیر انٹرنیشنل اور عظیم الشان حماقتیں. ہمارے ہاں دین کے نام پہ لوگ حماقتیں کرتے ہیں. سارا جتنے مسلمانوں کے مسلک ہیں سب مانتے ہیں قرآن اللہ نے اتارا, سب مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, سب مانتے ہیں کہ قرآن حدیث کے ماننے والے پہلا طبقہ تربیت یافتہ صحابہ کرام ہے. یہ صرف اہل حدیث کہتے ہیں کہ بس دین وہی ہے جو قرآن حدیث صحابہ کے طریقے پہ سمجھا جائے. باقی دیکھیے دنیا کے سارے لوگ جتنے مسلک ہیں ایک سے ایک ذہین لوگ پیدا ہوئے. فلاں علامہ, فلاں بزرگ, جہمیہ, قدریہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, صوفیہ, ان میں بڑے بڑے فلاسفہ ذہین شیخ الفلاں اور شیخ الفلاں پیدا ہوئے. لیکن کوئی قرآن کی کچھ آیتوں کو مان رہا ہے, کچھ آیتوں میں نئی چیز, کسی نے نیا فلسفہ بنا دیا, نیا اصول بنا دیا, نیا ضابطہ بنا دیا. ذہین ترین ہیں. کل اور پرسوں بھی میں نے ذکر کیا, علامہ ذہبی, امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ابن ماوردی بہت بڑے امام گزرے ہیں, ان کا ذکر کیا اور بہت ذہین تھے, ان کے واقعات نقل کیے. بڑے ذہین, باقلانی, عبد الجبار جبائی, فلسفہ منطق کے یہ بڑے بڑے امام رازی, 29 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی. لیکن علماء کا کہنا یہ ہے فیہ کل شیء الا تفسیر. تھوڑا زیادتی لگتی ہے لیکن پھر بھی جملہ قابل غور ہے کہ اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے. 29 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی. کتنی ذہانت اور علم تھا. فلسفہ اور منطق کا بھرپور رد کیا, بہت سارے غلط چیزوں کا, بہت ساری چیزیں قبول کر لی. تو ابن ماوردی کا ذکر کرنے کے بعد امام ذہبی نے بتایا کہ ان کے واقعات نقل کیے. دکتور ربی نے ذکر کیا, سعودی عرب کے ہمارے بڑے سلفی عالم ہیں. ہاں, اسباب و انحراف شباب کتابچے میں لکھا کہ وہ بہت ذہین تھے. ان کی ذہانت کے واقعات نقل کرنے کے بعد خود علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ برا ہو اس ذہانت کا, لعنت ہے اس ذہانت پہ جو ذہانت تو ہے لیکن انسان کو ہدایت اور حق کے قبول کرنے سے روک دے. اور قابل مبارکباد ہے وہ بھولا پن, کم عقلی, کہ کم عقلی کے باوجود بندہ حق پر قائم رہے.
وہ اس کو حق سے منسلک اور متصل رکھے. آج کتنے ذہین لوگ ہیں. دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی مسلک ایسا ہے جہاں بڑا آدمی نہ ہو, مشہور عالم نہ ہو, قابل انسان نہ ہو, ذہانت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا کوئی شخص نہ ہو. یہودیت ہو, نصرانیت ہو, ہندو مذہب ہو, جین مذہب ہو, دوسرے مذاہب ہوں, یا مسلمانوں میں صوفی ہوں, رافضی ہوں, کیا کہتے ہیں, جہمیہ, قدریہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, حنفیت, شافعیت, مالکیت, حنبلیت, چاہے جس مسلک کو لے لیں, کہیں ایسا ہے کہ پورے طریقے سے کہت ہے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے؟ سب جگہ ہیں. تو اب سوچئے کہ نفس کا جائزہ لینا کتنا اہم ہے. ذہانتوں کے ساتھ ایک آدمی بہت ذہین اور عقل مند ہے تو وہ سارے معاملات میں صحیح ہے, وہ ہدایت پر ہے, یہ معیار نہیں ہے. اصول ہے اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت, اور اس کو ماننے کا صحیح طریقہ اور صحیح منہج. اس کو معیار اور پیمانہ بنائیے, اس کے بعد اپنا جائزہ لیجئے. محاسبہ نفس کا موضوع جب ہم بحث کرتے ہیں تو ہمارے ہاں صرف یہ کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق, سچ جھوٹ بولنا صحیح ہے, یہ بہت اہم ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے محاسبہ نفس میں ضروری ہے کہ آپ یہ جائزہ لیں کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا منہج صحیح ہے یا غلط. پوری دنیا اس سے بے خبر ہے. کمال یہ ہے کہ جو یہ بحث کرتے ہیں کہ محاسبہ کریں, جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, وہ اس کو فراموش کر جاتے ہیں کہ اپنے اعمال میں یہ جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اعمال میں شرک تو نہیں ہے, بدعت تو نہیں ہے, ہمارے اقوال میں, ہمارے انداز میں, ہمارے منہج میں قرآن حدیث یا صحابہ کے طریقے کی مخالفت تو نہیں ہے. اس کا محاسبہ جہاں لینے لگے تو کہتے دیکھو اختلافی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. یہ قابل لوگ. کل شعیب صاحب نے مجھے کلپ سنائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی. ڈاکٹر اسرار صاحب, ہمارے بہت سے نوجوان متاثر ہیں, بڑی اچھی تفسیر بیان کرتے ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, متاثر ہو گئے, لائک کرنے لگے. محاسبہ نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا, آپ نے بھی نہیں کیا. ان کی کلپ سننے کے بعد سے رات سے بے چین تھا میں, مسلسل مشغول رہا, لیکن وہ نہیں بھول پایا کہ بڑے مقام پر مشہور ہونے کے بعد ایسی بکواس کرتے ہیں. امرانی ربی بخمس نے ایک حدیث پیش کی, ابھی وہ روایت کیسی ہے وہ میں نے نہیں دیکھا, کہ میرے رب نے 5 چیزوں کا مجھ کو حکم دیا. اس میں جو ہے ہجرت, جہاد فی سبیل اللہ, سمع و طاعت, جماعت, یہ دیا, اور کہا کہ یہ یہ حدیث. سامعین سے پوچھا کہ آپ نے کتنے سنی ہے, ہاتھ اٹھائیے. کہا دیکھیے آپ لوگوں نے نہیں سنی. کہا آپ نے کون سی سنی؟ بنی الاسلام علی خمس, جبکہ اس میں حکم ہے, یہ خبریت سیاق میں ہے. پہلے تو ان کا یہ بیان خود جہالت پر مبنی ہے. یہ اگر ایک عالم دین سنے گا نا, یہ جاہل لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی عالم نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار میڈیکل سائنس کے آدمی ہیں, سائنس کے آدمی تھے, میڈیکل کے آدمی تھے, علم قرآن حدیث کے آدمی نہیں تھے. ان کو جتنا آتا تھا اتنا ہی بولنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے یہ حدیث نہیں بیان کی, بنی الاسلام علی خمس بیان کی, جس کی دین پر بنیاد ہے. خبر دے کر اللہ تعالیٰ بنیاد بتا رہا ہے. یہ عمارت اور مسجد آپ کی بنیاد کے بغیر کھڑی ہوگی کیا؟ تو اب یہ کہا جائے کہ اس بنیاد پر عمارت کھڑی ہوگی تو آپ مسجد بنائیں گے, تو یہ حکم دیے. یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بنیاد بنائیے پہلے پھر مسجد بنائیے. یہ زیادہ بلیغ حکم ہے, لیکن وہ عالم نہیں ہے نا, سمجھے نہیں. چلیے چھوڑ دیجئے یہ بات. آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان آج کس کو اسلام سمجھ رہا ہے؟ توحید, عقیدہ, نماز, عبادت, یہ 5 چیزیں. پھر جنازے کی نماز, کفن دفن, یہ وہ رسم, ایسی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. کہا یہ اسلام مان لیا ہے, جبکہ اسلام یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا. دین کی اقامت کے لیے غافل ہو گیا. اب ہمارا نوجوان جوش میں آیا. ہمارے مولوی صاحب نے نہیں بتایا, اسرار ڈاکٹر اسرار بتا رہے ہیں کہ نماز, روزہ توحید سے زیادہ اہم اقامت دین ہے. چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے. جہالت, محاسبہ کیجئے اپنا کہ آپ کیا مان رہے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار چھوڑ دیجئے, آپ نے مانا نا, اپنا جائزہ لیجئے. کیا ڈاکٹر اسرار کی یہ بات صحیح ہے جو آپ نے مانی؟ اقامت دین توحید سے زیادہ اہم ہے. اقامت دین, دین قائم کرنا. کون سا دین قائم کریں گے؟ کون سا دین قائم کریں گے؟ پنجاب والا, ہریانہ والا, دیوبند والا, بریلوی والا, ایران والا, میڈ ان انڈیا, میڈ ان ایران, کون سا دین؟ اگر انبیاء کا دین قائم کریں گے تو سارے انبیاء نے توحید ہی پر زور دیا ہے. قرآن کہتا ہے, حدیثیں کہتی ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو دین نہیں ہے, تو قائم کیا کرو گے آپ؟
آپ بول رہے ہو توحید عقیدہ غیر اہم ہے. اگر توحید اور عقیدہ نہیں ہے تو اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دین کے قائم کرنے میں یہی بنیادیں ہیں جس سے عمارت قائم ہوگی. نماز روزہ حج زکات تمام انبیاء نے یہی کیا. جاہل ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ وہ مکہ کے کفار نے کہا تھا سب پڑھتے ہیں بچے, ڈاکٹر اسرار نے نہیں پڑھا یا سمجھا نہیں. لوگ اس سے متاثر ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, پیشکش کی تھی نا مکہ والوں نے, مکی دور میں کئی پیشکش کی تھی, اس میں سے ایک پیشکش یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں, حاکم بنا لیتے ہیں. ہاں, یہ آپ ہم سے سمجھوتا کر لیں. تو اگر بادشاہت یا اقامت کا ہی مسئلہ حکومت سے ہوتا, توحید کی اہمیت نہیں ہوتی, دینی تربیت عبادت کی اہمیت نہیں ہوتی, اللہ کے رسول فوراً قبول کرتے کہ حکومت مل رہی ہے. مگر وہ ڈاکٹر اسرار اور جماعت اسلامی کے فلسفے کو انبیاء ماننے والے نہیں تھے, اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا جو ڈاکٹر اسرار چاہتے ہیں. اور ہمارا نوجوان جس سے متاثر ہے, محاسبہ کرتا نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, خود جاہل ہے, علماء کو کہتا ہے کہ یہ نہیں جانتے. خیر, یہ معاملہ یہاں کا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پہنچی نجاشی بادشاہ کے پاس, آپ سب جانتے ہیں حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے تھے کہ نہیں. ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا جنازے کی, اسی سے لوگ غائبانہ نماز جنازے پر استدلال کرتے ہیں, وہ بحث کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, الگ بحث. پڑھی نا, یہ دلیل ہے نا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بادشاہ, ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے, لیکن اپنا مسلمان ہونا اپنے عوام سے چھپا کر رکھتا ہے. اب ڈاکٹر اسرار, مولانا ابوالعلا مودودی, سید قطب, یہ جو ہمارے تحریکی نوجوان ہیں, ان کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپک لینا چاہیے تھا کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے, وہاں پہنچیں, اسلام کو نافذ کر دیں, اقامت دین کر دیں حبشہ میں. لیکن اقامت دین کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں, نبوت کا, نبیوں کا, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے ہی نہیں. حکومت حاصل کر کے نافذ کیا جائے, یہ امرانی ربی بخمسین کے ذریعے سے وہی پیش کرنا چاہتے ہیں جو نبی کی دعوت کے بالکل خلاف ہے, غیر عقلی ہے, قرآن حدیث کے خلاف ہے, غیر فطری ہے, ان نیچرل ہے. کیسے؟ غور کیجیے. آپ حکومت پر لڑ سکتے ہیں آج؟ آپ لڑ نہیں سکتے تو اللہ آپ سے حساب لے گا. ہتھیار لے کے نکلے کیوں نہیں, ہجرت کیوں نہیں کی؟ ہاں, ایک دم سمپل. کل میں نے ایک درس میں کل یا پرسوں کہا کہ اگر آپ غریب آدمی ہیں, زکوٰۃ فرض نہیں ہے, تو کوئی بولتا ہے زکوٰۃ نہیں دی زندگی میں, مالدار بنو اور زکوٰۃ دو. قیامت کے دن غریب آدمی سے اللہ پوچھے گا زکوٰۃ نہیں دی تھی, کیوں نہیں دی؟ حج نہیں کیا. جو چیز آپ پر فرض ہی نہیں ہوئی اس کا اللہ آپ سے سوال کرے گا. ایک صحابی نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جہاد کی, میں کہا پہلے کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا, ہاں, توحید کے بغیر جہاد نہیں ہوگی, اس حدیث سے معلوم ہوا. میں ایسے لڑنا چاہتا ہوں, کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا, پہلے ایمان لاؤ. ایمان لائے, پھر انہوں نے کہا جہاد کہا آپ کرو, شہید ہو گئے. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی نماز, غالباً صحیح مسلم کی روایت میں, اور جنتی ہو گئے. اب آپ بولیں گے نماز نہیں پڑھی جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں بے نمازی کا مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے نہیں پڑھی. کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ قصوروار ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں, ان کی غلطی بولو گے؟ تو چونکہ ان پر نماز فرض نہیں ہوئی تو نہ پڑھنے پر وہ مجرم نہیں ہے. ایسے ہی جو حضرت اللہ کے رسول کی وہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ میرے رب نے 5 چیزوں کا حکم دیا, اب اس حکم میں سے کسی پر عمل کرنے کی اگر ہمیں طاقت نہیں ہے, حالت نہیں ہے, سچویشن نہیں ہے, تو اللہ ہم سے پوچھے گا. لیکن اگر آپ کے گھر میں, آپ کے عمل میں شرک ہو رہا ہے تو اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ آپ نے حکومت قائم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. سمپل لاجک فتویٰ, پوچھے گا اللہ؟ نہیں. لیکن آپ نے شرک کیا, پوچھے گا اللہ؟ پوچھے گا. قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. من ربک, مشرک آدمی جواب ہی نہیں, میں نہیں جانتا, ہاں لا ادری. 5 چیزوں پر عمل کیا ہوگا نا, یہ بنی الاسلام والا 50 خبریہ جملے کو چھوڑے گا, وہاں پکڑا جائے گا.
فرشتے مار کے کہیں گے ماں دریت وما تلوتا، اللہ تو نے پڑھا نہ جانا۔ وہ ڈاکٹر اسرار کو سنا ہو کہ مولانا مودودی کو پڑھا ہو، سید قطب کے پیچھے بھاگا ہو کہ فلاں انجینئر کے پیچھے بھاگا ہو، عقیدہ نہیں سیکھا، یہ بنیادی سوال حل نہیں کیا، عذاب ہوگا۔ تو اہم کیا ہوا؟ ڈاکٹر اسرار بتائیں۔ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اقامت دین کی اقامت وہی ہے جو اللہ کے رسولوں نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے یہ قبول نہیں کیا حکومت لے کے قائم کر دے دین کو، طاقت آ جائے گی تو سب کو رون دوں گا، سیاست میں یہ چلتا ہے، ایسا نہیں کیا۔ آپ تربیہ اور تصفیہ کرنا چاہتے تھے، اور یہ تربیہ اور تصفیہ ہی کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ تربیہ نیکی کی عادت ڈالنا، اچھائی کی تعمیر کرنا، فروغ دینا۔ تصفیہ برائیوں کو صاف کرنا، توحید سکھانا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور شرک کے تقاضوں سے براءت کرنا، سنت کو اختیار کرنا۔ یہ تخلیہ ہے، تربیہ ہے، ہاں تحلیہ ہے، تحلیہ ہے اس کو کہتے ہیں، آراستہ کرنا نیکیوں سے۔ یہ آپ عرب علماء میں یہ تفسیر پائیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء بار بار نوجوانوں کو آج کے کرتے تھے کہ نبی کا طریقہ ہے تحلیہ اور تخلیہ۔ تحلیہ نیکیوں کو لانا، آراستہ کرنا، صحیح تربیت دینا، اور تخلیہ بدعیوں سے صفائی، شرک سے صفائی، بدعت سے صفائی، برے اخلاق سے صفائی، حرام کاموں سے صفائی، حرام خوری سے صفائی، بدعقیدگی سے صفائی، غلط منہج سے صفائی۔ یہ تخلیہ ہے، تصفیہ ہے، صفائی ہے۔ اس کے بغیر آپ تربیت اور اصلاح معاشرہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی محاسبہ میں ہم کو یہ کرنا ہے کہ کن چیزوں سے ہم کو آراستہ ہونا ہے، تحلیہ، اور کن چیزوں سے صفائی کرنا ہے، تصفیہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفسوں کو بھلا دے گا۔ اور اللہ نے کہا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ دھیان رکھو نوجوانوں۔ دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آج ہمارا ایک مسلمان بھی بولتا ہے ارے مجھے اتنا کما لیا، میرے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی، کاروبار لگ گیا، دکان لگ گئی، مہینے کا اتنا کما رہے ہیں، بہت سکسیس۔ یہ سکسیس کا معیار نہیں ہے اسلام میں۔ عبد الرحمن بن عوف کے اتنے اونٹ تھے کہ مدینہ سے شام کے تک شہر تک لگاتے، قطار نہیں ٹوٹتی، بولتے تھے ہتھوڑے سے سونا ٹوٹتا تھا، اتنی برکت مل گئی تھی، لیکن روتے تھے، نعمتیں ملنے پر روتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، ان کے بیٹے ابراہیم وہ بستر پر روزے سے تھے، حضرت کہا میرے والد عبد الرحمن روزے سے تھے، میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا، اچھا کھانا تھا، دیکھ کر رونے لگے۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ رونے لگے، کہا کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے۔ صحابہ کرام کا مزاج، ہمارے اندر کوئی کچھ نہیں رہے گا، اپنے آپ کو بہتر بتائیں گے، کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور آج کل تو فیشن بنا ہے خاص طور سے علماء کو کی ٹانگ کھینچنا، اور علماء کو تنقید کر کے اپنے آپ کو قابل بتانا۔ شاید اس میں نفسیات یہی ہوتی ہے کہ بھائی ان کا نام ہو رہا ہے، جن کا نام ہو رہا ہے تو ان پہ تنقید کی جائے، ان پہ تنقید کر کے شاید یہ دکھانا ہوتا ہے کہ نہیں میں زیادہ قابل ہوں، مجھ کو موقع نہیں مل رہا ہے تقریر کا، ورنہ بتا دیتا کہ ان سے قابل میں ہوں۔ یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ یہ تحریکیوں، یہودیوں کی سازش کا ایک حصہ ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے پہ اس کے اثرات ہیں، اچھے متاثر ہیں۔ صحابہ کرام میں جو بہتر ہوتا تھا، حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوئے، بڑا اونچا درجہ صحابیت کا ہے، لیکن عشرہ مبشرہ سے کم درجے کے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے، لیکن احد میں اس حال میں جب شہید ہوئے تو یہ حال تھا کہ ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی۔ مکہ میں بہت امیر تھے، ہاں اس میں تاریخی روایت ہے، بعض لوگ کلام کرتے ہیں، لیکن تاریخی روایت سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اتنا شاندار لباس پہنتے تھے اور کئی بدلتے تھے روزانہ، جس گلی سے گزرتے تھے وہ مہک جاتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ مسلمان ہوئے، ہجرت کرنے لگے، ماں باپ نے کپڑے بھی اتروا لیے کہ تم سب کچھ ہمارے سب چھوڑ دیا، مکہ مدینہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر بھیجا تھا، جب پہلی مرتبہ مدینہ میں ملے تو دیکھا ایک چھوٹی سی چادر ہے، بطن ڈھکا ہے، اور بٹن وغیرہ کی جگہ کانٹوں سے جوڑ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے،
وہی بات عبد الرحمن بن عوف نے کہی، اور یہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے جو بیان کر رہا ہوں، کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے بدن پر ایک چادر تھی، اگر ان کو سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سر ڈھانک دو، پیر پر جو ہے اذخر ایک گھاس ہے وہ ڈال دو۔ کہا وہ مجھ سے بہتر تھے اور اس حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ ان کے پاس مال و متاع اور یہ نعمتیں نہیں تھی، ہم زندہ ہیں، ہم کو یہ نعمتیں ملی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ ہم کو دنیا میں دے دیا۔ ابراہیم ان کے بیٹے کہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ رونے لگے، روتے روتے اٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا جبکہ روزے سے تھے۔ یہ ہے محاسبہ، ان کا ڈر۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بات دیکھیے آپ۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان میں لمبی روایت نقل کی امام مسلم نے، میں نے باندرا میں بیان کی، ابھی یاد آ گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کیا تو حضرت عمرو بن عاص صحابی ہیں، ہاں، انتہائی ذہین شخصیت، جو تحریکی حضرات ہیں، رافضی صفت ہیں، مرزا اور اس ٹائپ کے لوگ جو رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کا نشانہ یہ بھی رہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے بھلا کی صلاحیت اور ذہانت دی تھی ان صحابہ کرام کو۔ آخری وقت ہے، ابو شماسہ المہری ایک تابعی ہیں، کہا ہم حضرت عمرو بن عاص کے ہاں حاضر ہوئے، آپ کا آخری وقت تھا، ساتھ میں ان کا بیٹا تھا۔ حضرت عمرو جو ہیں انہوں نے دیوار کی طرف رخ کر لیا اور رونے لگے، صحابی رسول ہیں، رونے لگے۔ تو کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، الم یبشر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قضا، الم یبشر کا بے قضا، کہ ابا جان کیا اللہ کے رسول نے آپ کو ایسی بشارتیں نہیں دی ہیں، خوشخبری نہیں دی ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ مجھے جو چیزیں ملی ہیں اس میں سب سے افضل اور پر امید چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ رہا میرا معاملہ تو میری 3 حالتیں تھیں۔ آخری وقت میں ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میری 3 حالتیں تھیں۔ پہلی حالت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو اس وقت میں آپ سے نفرت کرتا تھا، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اختصار کے لیے، میں آپ سے شدید نفرت کرتا تھا، آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا کہ آپ پر مجھے قوت مل جائے تو میں طاقت مل جائے تو میں قتل کر دوں گا آپ کو، یہ میرا خیال تھا، سب سے زیادہ مبغوض شخصیت تھی آپ کی۔ اس وقت اگر میں مر جاتا، میری موت ہو جاتی تو یقیناً میں جہنم میں جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈالا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ سے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا، پوچھا عمرو یہ کیا ہے؟ کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیسی شرط؟ کہا کہ میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا اپنے سے پہلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، حج اپنے سے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص کہ اس وقت یہ ایسا وقت تھا کہ آپ کی شخصیت سے زیادہ محبوب شخصیت میرے نزدیک کوئی نہیں تھی، آپ کو اتنا احترام اور وقار تھا میرے دل میں کہ آنکھیں بھر کر میں آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتا تھا، آپ کے چہرے پر میری آنکھ رکتی نہیں تھی، آپ کا وقار اور جلال ایسا تھا۔ ہاں، اس وقت ایسی حالت میں اگر میری موت ہو جاتی تو مجھے اللہ سے امید ہے۔ آج کل ہمارے یہاں خواب دیکھ کے لوگ بولتے ہیں کہ میں تو جنتی، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس حالت میں اگر میری موت ہو جاتی تو میں جنت میں جا سکتا تھا۔ پھر تیسری حالت، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ہم کو کئی امور کا والی اور ذمہ دار بنایا، اور اس میں ہم نے بہت سارے تصرفات کیے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس حالت میں اب میری موت آئے گی تو میرا کیا ہوگا۔ پھر آپ نے کچھ نصیحتیں کی۔ مسلم شریف کی روایت، کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی، مسلم شریف کی ہی حدیث ہے کہ حضرت حنظلہ اسدی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں تھے، وکان من کتاب رسول اللہ، ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اے حنظلہ کیا حال ہے؟ تو کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت 30 مارخاں، بہت بڑے ایمان والا سمجھتے ہیں، دوسروں کا ایمان ناپتے ہیں۔ یہ مجھے شروع میں بولنا تھا کہ محاسبہ نفس ہماری روز کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہ چھوڑ کر دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا،
فلاں کی غیبت، اور خاص طور سے علماء، جماعت کے ذمہ داران، مسلمانوں کے بڑے لوگوں کا معاملہ ہماری عدالت میں ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے، اور وہ مقدمے میں رہتے ہیں، جرم کے کٹہرے میں ہی کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو کھڑا کرتے تھے۔ یہ ہے محاسبہ۔ حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیسے، کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، جانتے تھے کہ یہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ کہا ابوبکر بات ایسی ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت ایمان کی الگ ہوتی ہے، لیکن جب ہم اہل و عیال میں، بال بچوں میں آتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو بدل جاتی ہے۔ تو یہ دو رنگی، یہی تو منافقت ہوئی۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے، یہی جملہ دہرایا کہ منافق ہو گیا۔ کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس الگ، گھر میں الگ، تو یہی تو نفاق ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر لو تدومون، کہ اگر تم اس حالت پر مسلسل رہ جاؤ جس حالت پر تم میری مجلس میں رہتے ہو اور اللہ کے ذکر کی حالت میں رہتے ہو، عبادت و ذکر کی حالت میں، اگر اسی حالت میں ہر وقت رہ جاؤ، لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم، کہ فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ وَلَكِنْ يَا حنظلہ ساعتاً ساعتاً، لیکن اے حنظلہ الگ الگ حالت کی، الگ الگ وقت کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ 3 مرتبہ کہا آپ نے، یہ تسلی دی کہ انسان کے اندر یہ تلون مزاجی ہوتی ہے، حالات کے بدلنے سے ذہن بدلتا ہے، اور یہی ہمارے، اسی وجہ سے ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں، نفسانی خواہشات پر یہ محاسبہ نفس کرتے ہوئے روزانہ اپنی اصلاح کرتے رہیں، اپنے اندر موجود شیطنت کو، بہیمیت کو، اپنے اندر موجود درندگی کو، گناہ کے جذبے کو دبا کر ایمان کو، خیر کو، ملکوتیت کو، اچھائی کو غالب کریں۔ یہی امتحان ہے۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے۔ امام بخاری نے نقل کیا کہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لقیت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق۔ اللہ اکبر، کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ وہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کی، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ پر جو ہے نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ 30 صحابہ، حضرت عمر فاروق کئی مقام پر، ابھی میں نے ایک روایت پیش کی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے روایتیں نقل کی کہ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک آدمی کی وفات ہوئی، نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے، پلٹ کے دیکھا تو حضرت حذیفہ جا رہے ہیں بغیر نماز پڑھے۔ حضرت عمر چونک گئے، نماز پڑھا دی، واپس لوٹے اور ان سے کہا کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ کہ وہ منافق تھا، وہ بھی منافق تھا جسے ہم مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول کے رازدار تھے حضرت حذیفہ، صاحب سر رسول، تو آپ رازدار ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو فہرست آپ کو بتائی ہے، کیا اس فہرست میں عمر بن خطاب کا بھی نام ہے؟ میں بھی اس میں ہوں کیا؟ سوچئے وہ محاسبہ کیوں کرتے تھے، یہ باتیں کیوں کرتے تھے۔ امام بخاری نے ان کے بیٹے اور ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کا مکالمہ نہ کہ تم کو پتہ ہے میرے والد نے آپ کے والد سے کیا کہا، ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ مجھے امید ہے اللہ معاف کرے گا، ہم نے یہ کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں لیکن میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ، میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ جنت دے یا نہ دے، مجھے برابر چھوڑ دے، مجھے جنت نہ ملے چلے گا، لیکن جہنم میں مجھے نہ لے، مجھ کو بچا دے۔ یہ ڈر اور خوف یہی محاسبے پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، علامہ ابن کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو کہ کل کے لیے کیا کیا۔ علامہ ابن قیم اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ آیت دلالت کر رہا ہے کہ محاسبہ نفس کرنا دلیل ہے کہ محاسبہ نفس ہم پر اور آپ پر فرض ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے غور کرو، جائزہ لو، محاسبہ کرو اپنے نفس کا کہ کل کے لیے ہم نے کیا کیا، مرنا تو ہے ہی،
دنیا سے جانا تو ہے ہی، موت سے رکاوٹ اور بچاؤ کا کوئی راستہ ہے کیا کسی کے پاس؟ یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اور جس وقت موت کا لمحہ آئے گا، قرآن نے نقشہ کھینچا، ابھی میں نے پچھلے کل بیان کیا کہ ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور یہ آیت کہہ رہے کہ جائزہ لو، مطلب علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ محاسبہ نفس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ آیت دلیل ہے کہ محاسبہ نفس کرنا، جس کا جو آج عنوان ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں اس کا کوئی ہر شخص یہ دیکھے کہ قیامت کے دن کے لیے کون سے اعمال کو آگے کیا ہے، کیا وہ نیک اعمال ہے جو اس کو نجات دلائیں گے، یا بد اعمال ہے جو اس کو ہلاک کر دیں گے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار قیامت کو برابر تم سے قریب کر رہا ہے، یہاں تک کہ تمہارے اور ہمارے لیے اس کو اس آیت میں کیا کہا؟ غد، کل۔ غد عربی میں کہتے ہیں آنے والا کل۔ آج کا دن ہے، سنیچر ہے نا، اتوار ہے، کل سوموار ہے، تو کل والا دن، قیامت کو کل کہا، یعنی جیسے آج کے بعد والا دن قریب ہے ویسے ہماری آپ کی قیامت قریب ہے۔ میں نے روایت پیش کی صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اعرابی پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی، تو مجلس کے سب سے چھوٹے بچے کو دیکھ کر آپ کہتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ بچہ جو یہاں موجود ہے، سمجھ لیجیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے ہم جو عمر والے ہیں کوئی زندہ نہیں رہے گا، ہماری قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو کل وہ جب قیامت ہے، چونکہ وہ آنا ہے اس لیے دور نہیں ہے اور مسلسل قریب ہو رہی ہے، تو کل کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کل فرمایا۔ اور آگے سے علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں قتادہ کا قول نقل کر کے، مقصود یہ ہے کہ دل کی صلاح اور اصلاح نفس کے محاسبے کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں جب آپ نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، والاسترسال معها، اور کہہ رہے ہیں وفسادہ باہمالھا، اور دل کا فساد اور بگاڑ اس کو چھوڑ دینے میں ہے، لغو قرار دے دینے میں ہے، اور اس کے ساتھ چلنے میں ہے کہ دل جدھر بول رہا ہے، من جدھر چاہ رہا ہے، آدمی اس طرف چلا جائے، اس کی طرف دھیان نہ دیوے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ یہ علامہ ابن ابی دنیا نے اور علامہ ابن قیم دونوں نے یہ روایت نقل کی حضرت عمر سے کہ اپنے نفس کا حساب کرو، محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اگر ہم اپنا حساب کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر وہاں کا حساب مشکل ہو جائے گا۔ اپنا حساب آج دنیا میں کریں گے نا تو اصلاح ہوتی رہے گی، وہاں کا حساب آسان ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اپنے تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم حساب کرو، وزنوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کا وزن کرو، قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ قیامت کے دن اعمال کا بھی وزن ہوگا، شخصیات کا بھی وزن ہوگا۔ فإنہ اہون علیکم فی الحساب غدا، علامہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایسا کرنا تمہارے لیے قیامت کے دن، کل کے دن حساب کرنا یا تمہارے حساب کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ ان تحاسبوا، کہ یہ زیادہ آسان ہوگا، آسان کر دے گا کہ تم آج کے دن اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اور اپنے آپ کو عرض اکبر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ اور تیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، حضرت عمر نے سورہ حاقہ کی آیت پڑھی، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ اس دن جب تمہیں پیش کیا جائے گا تو تمہارے لیے کوئی چھپنے والی چیز چھپی نہیں رہے گی، ساری چیز اللہ کے سامنے بے نقاب ہوگی۔ یہ ایک آیت چند اقوال محاسبے کے تعلق سے پیش کرنے کے بعد میں صرف اشارہ کروں گا کہ آپ اور ہم غور کریں، محاسبہ کریں، اور محاسبے کے جو تقاضے ہیں، صحیح راستہ علم کا، توحید کا، قرآن حدیث کا، اس کو اختیار کریں۔ اس محاسبہ کرنے کے لیے جو ابھارنے والی چیز ہے، میں صرف اشارے کروں کہ ایک انسان دہل جائے، عمر فاروق اور صحابہ کرام جیسے لوگ تنہائیوں میں رو رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، تمام تر خوشخبریوں کے باوجود جو ہے جھوٹی امید میں نہیں لگے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے، جیسے صحابہ کا عمل تھا۔ قرآن نے کہا یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مومن بندے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے محاسبہ۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں، حسن بصری، کہ مومن وہ ہے جو نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، اور منافق وہ ہے جو نیکیاں بھی نہیں کرتا، گناہ کر رہا ہے، دنیا داری میں لگا ہے اور اللہ پہ امیدیں باندھتا ہے، ارے میں پار ہو جاؤں گا۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر منافقین کی صفت ہے یا مومنین کی، اور محاسبہ نفس پر ابھارنے والی چیز اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے۔
قیامت کا وہ منظر یاد کیجئے، جو جہنم میں جائے گا وہاں جہنمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا یا مالکو لیقضی علینا ربک، جہنمی جہنم کے داروغے مالک جو جہنم کا فرشتہ ہوگا اس پہ کہیں گے اے مالک تم اپنے رب سے کہو لیقضی علینا ربک کہ تمہارا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے، کہ جہنم کے عذاب سے خلاصی مل جائے، مر جائے، ختم ہو جائے، بے نام و نشان ہو جائے۔ کہیں گے کلا انکم ماکثون، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم کو یہی ٹھہرنا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں اور بھی جگہ ہے۔ سورہ فاطر کی آیت میں نے کل پرسوں بھی پیش کی تھی کہ اللہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دے، اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ آج ہم کو دنیا کا یہ موقع ملا ہوا ہے، اللہ ہم کو بچائے، جہنم ہی کہے گا کہ یہ موقع دے دے جو آج ہم کو ملا ہوا ہے۔ اچھا عمل کریں گے، محاسبہ کر کے ہم اچھے عمل کی طرف پلٹیں، ورنہ اللہ بچائے جہنم میں جو جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم کو اتنی عمر ملا تھی کہ سدھر سکتے تھے، اصلاح کر سکتے تھے، اور ڈرانے والے بھی آئے۔ یہ تو جہنم کی بات ہے کہ جہاں سب سے ہلکے عذاب والا بھی یہ سمجھے گا کہ سب سے بھاری عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کا مرحلہ میدان محشر کا، وہاں کیا حال ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ۔ دیکھیے ایک کے بعد ایک قریب سے قریب رشتہ، بھائی سے زیادہ قریب ماں باپ سے زیادہ بیوی سے زیادہ قریب بیٹا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا میدان محشر۔ دنیا میں ان کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو رہے ہیں کہ بیٹے کا مستقبل بنانے کے لیے شریعت کو پامال کر رہے ہیں، بیٹے کا مستقبل بنا نہیں رہے ہیں اپنا، اور بیٹے کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اصلی مستقبل آخرت والا ہے۔ دین سکھائیے، سچی تربیت دیجیے، نیک بنائیے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ برا بناؤ گے تو کروڑا چھوڑ کے جاؤ، بڑی سے بڑی نوکری دو، وہ محتاج ہی رہے گا، پیٹ بھرے گا نہیں اس کا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ لیکن نیکی سکھاؤ گے تو جھوپڑے میں رہ کر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ رکھے گا، نماز پڑھے گا تو آپ کے لیے دعا کرے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں آدمی کا نیک بیٹا ہے، آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہوگا۔ تو قیامت کے دن ایک دوسرے سے رشتہ دار بھاگیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم آدمی یہ چاہے گا، پسند کرے گا کہ اس عذاب کے بدلے میں من عذاب یوم بنی کہ اپنے بیٹے کو دے دے، وصاحبتہ واخی، اپنے بیوی اور بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے اس خاندان اور گھر کو دے دے جس میں وہ دنیا میں رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور دنیا کے سارے لوگوں کو دے دے، ثم ینجی، اور یہ دے کر وہ یہ ساری چیزوں سے نجات پا جائے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کہے گا ایسا ہوگا نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، جہنم کی آگ تیز لپٹ والی ہے، شعلے ہیں، یہ چمڑیوں کو جھلسا دینے والی ہے۔ جو اس کا مستحق ہوگا وہ یہ کہے تو کافر چاہے گا کہ پوری دنیا بھی، اگر اللہ نے کہا کافر چاہے گا کہ پوری دنیا بھی اللہ کے جو ہے فدیے میں دے دے اور بچ جائے، تو ایسا ہو نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی ہوئے کرتے ہوئے کہا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، یہ فلاں اخوانی نہ بنا ہوتا، صوفی نہ بنا ہوتا، جہمی نہ بنا ہوتا، اشعری ماتریدی اور فلاں فرقہ اور فلاں نیا طریقہ اور بدعت کو اختیار نہ کیا ہوتا، سنت کا طریقہ، صحابہ اور جماعت کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، صراط مستقیم کو اختیار کیا ہوتا۔ یا لیتنی، قرآن کہہ رہا ہے کاش کہ میں نے رسول کو اپنا ساتھی، ان کا رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست، اپنا رہنما نہ بنایا ہوتا، فلاں کے پیچھے چلا، فلاں لیڈر، فلاں شخصیت کے پیچھے نہ چلا ہوتا، رسول کو ساتھی میں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے ذکر سے جو میرے پاس آ چکا تھا قرآن حدیث کا علم، اس سے مجھ کو ہٹا کر دوسری چیز کی طرف لگا دیا۔ شیطان تو انسان کا دشمن اور مخالف ہے ہی، آگے قرآن میں کہا گیا۔ یہ میدان محشر کے مناظر ہوں گے۔ اس سے بھی پہلے جب مجرم آدمی کے لیے موت کا وقت آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب کسی انسان کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے قال رب ارجعون، پروردگار مجھ کو واپس لوٹا دے، تھوڑی مہلت اور دے دے۔ قال لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں جو میں نے چھوڑ رکھا تھا۔ یہ موت کے وقت کا ہر انسان کا معاملہ ہوگا۔ نیک آدمی سوچے گا کچھ موقع مل جائے تو اور نیکی کر لوں، افسوس ہوگا کہ بہت سی نیکیاں نہیں کی، کم کی۔ برا آدمی سوچے گا کہ میں توبہ کر لوں اور نیکیاں کر لوں، تو جو میں نے نیک عمل چھوڑا تھا پروردگار تھوڑا
تھوڑا مہلت دے دے، پیچھے کر دے، تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کالا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بس ایک بات ہے جس کا کہنے والا بس کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس کے پیچھے ایک برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے، جب اس دن کے لیے جب ان کو اٹھایا جائے گا۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ یہ موت کا وقت اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اور پھر میدان محشر میں اس کی ایک آیت بیان کر کے میں بات کو ختم کروں، اس دن کو سامنے رکھو اور اپنا جائزہ لو کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کل کے لیے وہ کون سا کل ہے، وہ اس دن کا ایک نقشہ یہ کھینچا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کوئی نفس، کوئی ہستی کسی ہستی کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ایک جملہ ہمارے ہاں جتنے مشرکین ہیں سب کو ہلا اور جھنجھوڑ دینے والا ہے، لیکن وہ ماننے سمجھنے کو تیار کہاں ہیں کہ اگر آپ نے شرک اور کفر کیا ہے تو آپ نبی کے بیٹے ہوں گے، باپ ہوں گے تو بھی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کسی کے دامن پکڑ کر مچل جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فلاں ہماری سفارش کر لے گا، فلاں بچا لے گا۔ ہاں، کوئی نفس، کوئی ہستی کسی کے کام نہیں آئے گی، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ ہاں، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں، ساتوں آسمان داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے، اور اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اس کی طرف سے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی کہ چلو دنیا میں لگا لیتے ہیں تھوڑا، ان کی بات کو وہ نہیں مانیں، نہیں ٹالیں گے، نہیں، دنیا میں کوئی یہ چلتا ہے؟ اللہ کے پاس کوئی ایسا ہے، کوئی فرشتہ، تمام انبیاء مل کر اللہ کے فیصلے کو کہ اللہ تو نے یہ فیصلہ کیا، اس کو چینج کر، ایسا کوئی کہے گا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن فرشتے اور جبرائیل امین صف لگا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اللہ سے کلام نہیں کریں گے، زبان نہیں کھولیں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ پھر درست بات کہے گا۔ انبیاء کرام نفسی 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 کہیں گے، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد، یہ انبیاء کہیں گے۔ تو کوئی آپ کا فیصلہ بدلوائے گا؟ مشرک اور کافر کی سفارش نہیں ہوگی، اجازت نہیں ملے گی، ولا یؤخذ منہا شفاعہ، اور نہ ہی اس سے کوئی ولا یقبل منہا شفاعہ، اس کی سفارش قبول ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کوئی دے دلا کے کام ہوگا، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ابھی بتایا کہ کافر پوری دنیا بھر کے سونا بھی دے تو قبول نہیں ہوگا، ہوگا نہیں، اور ہوگا تو دے گا نہیں، دے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، تو کہا کسی کی کوئی یہاں دنیا میں ٹیبل کے نیچے سے ٹیبل کے اوپر سے جرمانہ بھر کے آدمی کچھ بچ جاتا ہے نا، وہاں یہ بھی نہیں چلے گا، ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی۔ یہ آیت، صرف ایک آیت غور کیجئے نا، دہل جائے گا آدمی۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں چلے گی، بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ سارے دنیا میں بچنے کے جتنے ذریعے ہیں نا، اللہ نے ساری امیدوں کو کاٹ دیا ہے اس آیت میں، اور ایسی دوسری کوئی چیز نہیں چلے گی۔ آپ کا صحیح عقیدہ، ایمان، آپ کا صحیح عمل، وہی چلے گا۔ لہٰذا جب یہ بھیانک دن آنے والا ہے، جب کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اور محض اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور فیصلے کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے، تو آج اپنا محاسبہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نفس کا حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس دن سے ہمارے سماج میں مرد اور خواتین، ہم اور آپ اپنی ذات کا محاسبہ کرنے لگیں، اس دن سے اصلاح شروع ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے، جیسا کہ میں نے کہا، دوسروں کا لوگ حساب لے رہے ہیں۔ دوسروں کا حساب لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، سلیقے سے، شرعی آداب کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کے ہم مکلف ضرور ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنا ہمارا علم ہے۔ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ایک حکومت والا آدمی ہے، طاقت والا آدمی ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جذباتی بات کرنے کی، مولوی بزدل ہیں، ہتھیار اٹھاؤ، یہ فضول بات ہے۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، جس کے آپ مکلف ہیں، جس کی آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ اس کو وہ کام کیجئے۔ محاسبہ کرتے ہوئے ایک بات اور آخر میں، بڑی پیاری بات علامہ ابن قیم کی، میں نے کلیان میں ایک تقریر میں تفصیل سے بات کی۔ بعض جزائر کے ہمارے ایک سلفی عالم نے بیان کیا کہ دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ماضی ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے نا، گیا وقت آئے گا کیا؟ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا چانس دیا ہے کہ آپ ماضی کی اصلاح کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ ہاں جی، جواب دیجئے کوئی۔ آپ اپنے ماضی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ ماضی کے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہو؟
بہت اچھے. سچی توبہ کے ذریعے سے. توبہ ایمان نیک عمل کے ذریعے سے نیکیاں برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہے. اللہ نے ہم کو اور آپ کو مومنوں کو یہ چانس دیا ہے سچی توبہ کریں. محاسبہ جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ماضی میں مجھ سے غلطیاں خامیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو آپ سچی توبہ کریں. لین دین حقوق العباد میں ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کو تھپڑ مارا ہے, کسی کی برائی کی ہے, اس سے صفائی کریں, معافی مانگیں, اس کا معاملہ صاف کریں, لین دین کلیئر کریں. تو یہ آپ کے ماضی کی اصلاح ہو گئی. ماضی آپ کے ہاتھ میں آ گیا. حال میں آپ کو عمل کرنا ہے, مستقبل میں اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرنا ہے. وہ استغفار, یہ عمل, اور آگے توبہ کے آئندہ بھی میں اللہ نہیں کروں گا, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جس کے ہم مکلف ہیں, جو ہمارے سامنے وقت ہے, جو عبادت ہمارے سامنے ہے, وہ کی جائے. جس کی طاقت نہیں ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں. محاسبہ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھیں, صحیح دین اور عقیدے کو اختیار کریں, صحیح عمل کی کوشش کریں, اللہ سے توفیق مانگیں. احرص علی ما ینفعک, جو تمہیں فائدہ پہنچانے والے ہیں اس کے حریص اور شوقین بنو. واستعین باللہ, اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. ولا تعجز, اور عاجز نہ بنو. یہ تین چیزیں علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بتایا دنیا اور آخرت کے دین کے کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی حرص, کوشش, تڑپ اور شوق ہو. دوسرا اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلب کرنا ہو, نہ دعا کر کے محنت چھوڑنا ہے, نہ محنت کر کے دعا چھوڑنی ہے. اور ان دونوں کے بعد عاجز نہیں بننا ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے, تو کامیابی ملے گی. اور کامیابی نہیں ملی فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, تو اللہ کے رسول نے آگے کہا کہ اگر کوئی نقصان پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا, تو یہ نہ کہو کہ میں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, ویسا کیا ہوتا تو ویسا ہو جاتا. کیونکہ یہ لو اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھلتا ہے. اگر برائی اور تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے مقدر کیا اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.